سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی، یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں. لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے. ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا. اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے.
تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی. ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں. تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کی حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں. یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں. آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا. آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا. صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا. بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا. یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں. لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے. 7 لوگ تھے. یہ شرفا تھے اپنے شہر کے. شہر افسوس ایک جگہ ہے
اس زمانے کی بات ہے یہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا۔ جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے۔ دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا، اور خود بھی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے، اور بادشاہ خود آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں، ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جس کے دل میں کراہت تھی بت پرستی کی، وہ اس درخت کے پاس جمع ہوئے، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کیوں آ گئے، میلہ چل رہا ہے، پوجا چل رہی، عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو ان کے دلوں کی بات نکل آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی سے بیزار ہوں۔ ہر ایک نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو سبوں نے کہا یہ اچھا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے۔ تو اب یہ 7 لوگ مضبوط ہوئے، لیکن رازداری ضروری تھی، کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا تو ہلاک کر دیتا، ظلم کے ساتھ مار ڈالتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب یہ بت پرستی اور یہ تمام خرافات سے دور ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑی، تو لوگوں نے بادشاہ تک شکایت کی۔ دقیانوس سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری سلطنت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن وہ تمہارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ کچھ نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل خدا ہیں۔ بادشاہ انہیں بلوایا اور پوچھا تو ان سب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں آلات لہو و لعب ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہوتی ہے حق کی دعوت بادشاہوں کے سامنے بھی پیش کرنا۔ وہ ان کی جرت تھی حق بیان کرنے کی، تو بادشاہ نے انہیں وقت دیا۔ میں اتنا وقت دیتا ہوں، اگر تم نہیں واپس آئے ہمارے دین پر تو تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور سب کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ تو یہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے ایمان کے ساتھ جینا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے، کیوں نہ ہم اس شہر کو ہی ترک کر کے نکل جائیں۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی اور دوسرے دن صبح ہونے سے قبل ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل چکے۔ تو شروع میں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگ تھے، 7ویں ایک دھوبی کا کام کرنے والے تھے، بیچ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی 7 ہو گئے تو 7ویں ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ باقی جو اصحاب کہف ہیں، اس کتے کو ترک کر دو کہ یہ کہیں بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے وجود کا احساس ہوگا، لوگ جان جائیں گے اور آ کر کے ہمیں پھر بادشاہ کے ہاں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس وقت قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت۔ اس کتے نے ان کی زبان میں ان سے کلام کیا کہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں۔ اس کتے کے ساتھ وہ چلے۔ اب یہ نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہو گئیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ شہر سے کافی دور نکل گئے اور جا کر ایک ایسے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ وہ غار کی لوکیشن ہی ایسی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان میں اس طرح سے وہ واقع ہے کہ سورج سال بھر سورج کی روشنی اس غار کے اوپر نہیں پڑتی، اندر نہیں آتی، ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، کبھی بھی سورج کی
تیز دھوپ یا موسموں کا کوئی اثر اس غار کے اندر نہیں ہوتا، وہ ایک الگ قسم کا غار ہے۔ وہاں پر یہ جا کر کے پناہ لیے اور اندر جانے کے بعد وہ سو گئے۔ اب وہاں پر بات پھیل گئی شہر میں کہ بادشاہ دقیانوس سے کہا گیا کہ یہ نوجوان جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے، لوگ جگہ جگہ انہیں تلاش کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا ادھر گئے ہیں، بعض نے کہا ادھر گئے۔ آخر کار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے، مضبوط دیوار، تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے۔ ان کی یہی سزا ہے، کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکلتا، باقی پورے پہاڑ کی چٹانوں سے وہ گھرا ہوا غار تھا۔ تو بادشاہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی، اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے پوری دیوار بنائی اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے۔ اس نے تاریخ، سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا، اور اسی طرح کا ایک تخت اور لکھ کر کے بادشاہ کے محل میں بھی اندر رکھ دیا گیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو۔ وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے، انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں۔ فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے، اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ، پتہ نہیں کس کے ہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں۔ دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا۔ تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو، تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو۔ پھر بھی آپ اندازہ کرو دیتا کون ہے ہمیں رزق، کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت۔ اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے۔ اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90% اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، وہ صرف 2.5% ہے، 2.5۔ اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ۔ لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے،
زکوٰۃ سیونگ پہ ہے، جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ ہے، تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہاں اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی جمع کرنا یہ ایک برا کام ہے، اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے۔ جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے، اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئیں، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی، اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی، وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا، تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے، وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم تھے۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا، تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا ہے۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا ہے اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا،
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں. خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے, غصہ آنے لگتا ہے, ہم نہیں دینا چاہتے, وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارا دل چھوٹا ہے, اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے, کشادگی کتنی ہے. آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر. جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے, غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے, لال پیلا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا. دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے, پیٹ بھر جائے, مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں, اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں.